السلام علیکم شرائع دستور سے میں ہوں عبد القیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ مخصوص نشستوں کا کیس سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں اور اس پر 13 رکنی فل کورٹ اس کی کوئی 5ویں سماعت جو ہے وہ آج ہوئی. پہلی سماعت وہ تھی جس میں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں مشتمل 3 رکنی بینچ جو ہے پہلی سماعت میں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے مخصوص نشستوں کی ایلوکیشن کے حوالے سے سسپینڈ کر دیے تھے، معطل کر دیے تھے اور لیو گرانٹ کر دی تھی. اس کے بعد سے فل کورٹ کی تقریباً 4 سماعتیں ہو چکی ہیں جس میں سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی اور کنول شوذب کے وکیل جو ہیں سلمان اکرم راجہ وہ اپنے آرگومنٹس جو ہیں وہ کنکلوڈ کر چکے ہیں. دونوں وکلا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ پروگریسو یا کریٹیو انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ عدالت سے مانگ رہے ہیں. آج الیکشن کمیشن اور مخصوص نشستوں جن کو ملی ہیں وہ نشستیں جو کہ بچ گئی تھیں، اضافی نشستیں جن کو ملی، ان کے وکیل مخدوم علی خان انہوں نے اپنے دلائل تو مکمل کر لیے مخدوم علی خان نے، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کا یہی کہنا ہے اور ان کا یہی موقف ہے کہ آئین کے تحت سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں نہیں مل سکتی ہیں. یہ نشستیں انہی سیاسی جماعتوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوں گی جنہوں نے لسٹ جمع کروائی ہوگی اور الیکشن کے اندر جنرل سیٹس جیتی ہوں گی. اور وہی جو سوال تھا کہ اگر 260 میں سے یا 66 میں سے 265 آزاد ارکان ہوں اور ایک سیاسی جماعت کا ہو تو وہ 60 نشستیں، ان کا یہ بڑا واضح طور پہ کہنا تھا کہ 60 کی 60 نشستیں اس سیاسی جماعت ہی کو جائیں گی، آزاد ارکان کو نہیں جائیں گی. یہ بڑی ایک واضح طور پر آئینی پوزیشن جو ہے وہ اس کے اندر ہے. اور یہی موقف آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سکندر بشیر مومند کا بھی تھا. آج کی سماعت کے اندر وہ جو ایک کنفیوژن تھی کہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی پارٹی کے چیئرمین نے کس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا. آج انہوں نے کہا کہ یہ انٹیمیٹ کیا گیا تھا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے ہی الیکشن لڑیں گے. لیکن جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریکارڈ داخل کیا تو انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا کہ سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں انہوں نے مختلف تقریباً 6 کے قریب خطوط لکھے اور 4 کے قریب موقف تبدیل کیے، کبھی پی ٹی آئی نظریاتی، کبھی سنی اتحاد اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور پر، اور کبھی آزاد رکن کے طور کے اوپر. ظاہر ہے کہ بینچ کے میں جو ہے وہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اور مخدوم علی خان کے وکلاء کو کافی تند و تیز سوالات جو ہیں وہ دائیں بائیں سے ہوئے اور انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے اس کے جوابات دیے. گو کہ کچھ مواقع کے اوپر ایسا لگا جب جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس وکیل مخدوم علی خان کے درمیان مکالمہ ہوا تو بڑے تحمل سے انہوں نے کہا کہ اگر عدالت نے، میں نے تو ان پلیڈنگز کی حد تک ہی رہنا ہے، لیکن اگر دیگر ایشوز ہیں تو عدالت اس کا سو موٹو نوٹس لے لے. تو اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ میں کل سے تو یہی کہہ رہا ہوں، اور پھر یہ کہ وہ جو پیٹیشن پڑھی ہے وہ کیوں نہیں لگتی. تو اس پر بڑا تحمل سے انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جناب میرا مرتبہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں، آپ کا اعلیٰ مرتبہ ہے، کیونکہ اگر میں نے جواب دیا تو مجھ پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے. سکندر بشیر مومند اور جسٹس اطہر من اللہ کے مابین بھی ایک مکالمہ ہوا اور اس میں وہ وہی تھا کہ کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں تھی کہ جب وہ نظریاتی والا ٹکٹ آیا تو لوگوں نے اٹھا لیا گیا تھا اور پریس کانفرنسز کروائے جائے تھے، اور الیکشن کمیشن جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے تو اس پر بھی سکندر بشیر مومند جو ہیں انہوں نے بڑا ٹکا سا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ نہ تو یہ چیزیں پلیڈنگ کا حصہ ہیں، نہ ہمارے سامنے ہیں، نہ مجھے ان فیکٹس کا پتہ، اور ایز اے سٹیزن بھی میں نے وہ پریس کانفرنس ہی نہیں دیکھی ہے. تو اینی ویز بہت سارے سوالات ہیں بینچ کے اندر. ایک تقسیم جو ہے وہ بڑی واضح طور کے اوپر نظر آتی ہے، اسی پر بات کریں گے. اور آج کی سماعت کے اندر کون سے وہ ایسے لمحات تھے جہاں پر جب تلخی بڑھنے لگی تو پھر چائے کی کپ کا مشورہ دیا گیا کہ اب چائے کا کپ پی لینا چاہیے ایسی صورتحال میں. اور وہ صورتحال اس وقت ڈیولپ ہوئی جب
چیف جسٹس پاکستان نے مخدوم علی خان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ جب جمہوریت آتی ہے تو ہم چھریاں نکال لیتے ہیں، لیکن میں نے تو وکالت چھوڑ دی تھی اس عرصے کے لیے جب تک کہ ججز ریسٹور نہیں ہوئے تھے، لیکن یہاں ہم پھر ارسٹوکریٹ یا جو امیر ہے اس کے اٹارنی جنرل بھی بن جاتے ہیں اور وزیر بھی بن جاتے ہیں. یہ بات بہت ناگوار گزری کہیں پر، میں بمبل بی کا ذکر نہیں کروں گا. تو جناب آج اس ساری صورتحال کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہوں گے جناب جہانزیب عباسی صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو AQS لائیو. وعلیکم السلام اور بہت شکریہ. تو جناب دیکھیں آج کی سماعت تو جو ہے وہ تقریباً سب لوگوں نے ہی دیکھی، اور جو بھی اس مقدمے سے دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے یہ دیکھ لی. آج ایک اور بھی واقعہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ آج پہلی مرتبہ کئی سالوں کے بعد مطلب میرا خیال ہے کہ آصف سعید کھوسہ صاحب کے بعد جو ہے پہلی مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان کمپلیٹ ہوئی ہے 17 ججز کے ساتھ. تو آج 3 جج صاحبان نے حلف بھی لے لیا. 4 اچھا، وہ ایک تو شریعت اپلیٹ بینچ کے ہیں نا، قبلہ ایاز صاحب جو. تو سپریم کورٹ کمپلیٹ ہو گئی، اور تقریباً میرا خیال ہے کہ 70 یا 80% ہیئرنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی بھی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے. سب نے دیکھا جسٹس اطہر من اللہ بار بار از خود نوٹس اور 184(3) کی جورسڈکشن کے اوپر زور دے رہے ہیں، جبکہ وہ بیٹھے ہوئے 185 کی جورسڈکشن کے اندر ایپلٹ جورسڈکشن میں ہیں. تو کیا آج کی بینچ کا موڈ اوورآل آپ کو کیا لگا؟ قیوم صدیقی صاحب، موڈ تو یہی تھا کہ اس کیس کو آج کنکلوڈ کر لیا جائے، لیکن ہمارے جو قابل ججز ہیں ان کی جانب سے سوالات کچھ زیادہ پوچھے گئے، اور ان سوالات کی وجہ سے شاید یہ کیس آج کنکلوڈ نہیں ہوا. اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بار بار اس کیس کے دوران یہ کہتے رہے کہ اگر کسی معزز ممبر جج کا اگر کوئی کوشچن ہے تو جو وکیل ہیں، چاہے وہ مخدوم علی خان صاحب ہیں یا چاہے سکندر بشیر میمن صاحب ہیں، وہ نوٹ کر لیں اور بعد میں اس کا جواب دے دیں. لیکن کیس آج کنکلوڈ نہیں ہو سکا، اور اب یہ بات چلی گئی ہے جمعرات کے اوپر. تو جمعرات کو لگتا ہے کہ آخری سماعت ہوگی اس کیس میں. نے ایک چیز آج جو مجھے پتہ چلی کہ جب مشرف کی امریت تھی اس وقت ایک وکیل صاحب تھے، وہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اور انہوں نے وکالت چھوڑ دی تھی اور ان PCO ججز کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا تھا. جبکہ ایک اور صاحب تھے، وہ اس وقت وزیر تھے، اور جب یہ آبزرویشن دی گئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے، کیونکہ سٹارٹ یہاں سے ہوا جب ایڈوکیٹ مخدوم علی خان صاحب سامنے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ پرویز مشرف کے دور میں آپ اٹارنی جنرل تھے، اور کوئی وزیر بن جاتا ہے اور کوئی اٹارنی جنرل. تو اچانک سے اس کا جواب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے دے دیا گیا. اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ جب یہ بات آبزرویشن چل رہی تھی تو بیچ میں وہ جسٹس اطہر صاحب جو ہے 4 سے 5 بار مطلب یہ کوشچن کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو میں نے یہ فیل ہوا کہ جیسے مطلب جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ ان کو ایک اور طرح سے کہ بھی آپ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے چاہے کہ کب کے اوپر پونڈر کیجیے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جسٹس اطہر صاحب اس وقت وزیر تھے، مطلب یہ انہوں نے نام نہیں لیا، بالکل کلیئر بات ہے. وہ سامنے مخدوم علی خان تھے. جی، سامنے مخدوم صاحب تھے، تو انہوں نے بات کی. تو بہرحال اس کے اوپر پھر جسٹس اطہر صاحب نے کہا جی کہ یہ آئینی خلاف ورزیاں ہو رہی، اس وقت کانسٹیٹیوشن اپ ہیلڈ نہیں ہے اور کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہو رہی ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ ریت میں اپنے سر کو دبانا نہیں چاہیے، اور ہمیں اب کہہ دینا چاہیے کہ بس بہت ہو گیا. تو جب یہ آبزرویشن دی تو اس وقت بھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو آبزرویشن ہے وہ تو اس کو مخدوم علی خان صاحب سامنے تھے، تو وہ ان کو انہوں نے کہا، تو یہ ریئیکٹ شاید یہاں سے کیوں آیا. تو
تو یہ بہرحال مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی. انہوں نے نیچے کہا کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, جی سارے فرشتے نہیں. جی. تو پھر چیف جسٹس قائص فائز صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمیں غلطیاں تسلیم بھی کرنی چاہیے. اور پھر یوں ذرا ماحول تھوڑا گرم ہوا تو جسٹس منصور صاحب نے کہا کہ میرے خیال میں چائے کا ایک کپ پی لیا جائے. تو پھر یہ کہتے ہوئے کورٹ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ گئی. تھوڑی دیر کے لیے وہ 3 بجے کا کہہ کے اٹھی اور پھر 20-25 منٹ لیٹ آئی. جی. تو کیا ہوا ہوگا اتنی عرصے میں؟ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا, لیکن پھر چیف صاحب نے واپس آ کے اپولوجی کی مخدوم صاحب سے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا. تو ایک ہسٹوریکل مطلب ایک چیز تھی جو میں نے آپ کو بیان کی, اور یہ ہماری ہسٹری ہے. اچھا, ایک چیز قیوم صدیقی صاحب میں نے اس کیس میں یہ ضرور دیکھی ہے کہ جب سے سنی اتحاد کونسل کا کیس چل رہا ہے, یہ بات جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے بار بار کی جا رہی ہے کہ جو جنرل الیکشن کا جو معاملہ ہے اس میں جو مبینہ بے قاعدگیاں یا بے ضابطگیوں کا جو ایشو ہے, اس پہ سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے. اب ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ سو موٹو جو ہے, تو کیا کوئی اپنا آپ کے علم میں ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ نے کوئی خط لکھا ہو, کوئی نوٹ لکھ کے بھیجوایا ہو چیف جسٹس کو کہ جناب یہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, لہذا الیکشن کے نتائج کے اوپر از خود نوٹس لے لیں؟ اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے بطور جج آف دا سپریم کورٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کمپلسٹ ہوگی اور فلانا نہ ہو جائے, اور آئین کی اپ ہیلڈ نہیں ہے. تو اگر آئین اپ ہیلڈ نہیں ہے, آئین کا حلف تو آپ نے اٹھایا ہوا اس کو پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کرنے کا, تو پھر اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اطہر من اللہ صاحب صرف تنخواہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے؟ ہاں بالکل درست بات ہے. میرے خیال میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین پریکٹیکلی اپل نہیں ہے تو پھر شاید, کیونکہ ججز نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے, تو اگر ایک جج سمجھتا ہے کہ آئین اپل نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں ان کو چلے جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر آئین اپ ہیلڈ نہیں ہے تو سپریم کورٹ کیسے ایگزسٹ کر رہی ہے, پارلیمنٹ کیسے ایگزسٹ کر رہی ہے؟ سائفر کیس کے اندر وہ جس سیاسی جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ تڑکے کے لیے 2018 کی بھی ہلکی سی بات کر دیتے ہیں. اور یہ ویسے بیل کیس میں آپ نے 9 مئی کے ملزمان بری ہو رہے ہیں جی, اگر کوئی اٹھایا جاتا ہے وہ ریکور ہو رہا ہے, کورٹس فنکشن کر رہی ہیں, ججز کی ایلیویشنز ہو رہی ہیں, جوڈیشل کمیشن کے اجلاس ہو رہے ہیں, پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, یہ لیکن کانسٹیٹیوشن اپ ہیلڈ نہیں ہے. تو پھر بطور جج جس نے حلف لیا اس کے دفاع کا, اگر اس کا یہ سارا کچھ ہے تو وہ چیف جسٹس تو آپ نے بننا نہیں ہے, تو تاریخ کے اندر نام لکھوا جائیں آپ. کم از کم یہ بات تو ہو نا کہ جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جب زیادتی ہوئی اس کے بینیفیشری آپ ہوئے تو اس وقت بھی آپ کا ضمیر نہیں جاگا, مشرف کے صوبائی وزیر کا حلف لیتے ہوئے بھی آپ کا ضمیر نہیں جاگا ہے, اور مطلب قومی سلامتی کے اداروں کے اوپر حملہ کرنے والوں اور آئین توڑنے والوں کے حق کے اندر آپ کا ضمیر جاگ رہا ہے. اور دوسری بات صدیقی صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ عام الیکشن میں بے قاعدگیوں کے اوپر از خود نوٹس کی بات کی جا رہی ہے, تو یہ بتائیں فریولس معاملات پہ از خود نوٹس لیا, اگر یہ فریولس نہیں سر, میرا خیال اس کو بتا دینا چاہیے تھا کہ کون کون سے فریولس معاملات تھے جن پر از خود نوٹس لیا سپریم کورٹ. اس پہ 2 کوسچن اٹھتے ہیں. ایک کوسچن تو یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن نے خود پروسیس دیا ہوا ہے کہ الیکشن ڈسپیوٹ کو ریزالو الیکشن ٹریبیونل کرے گا, 225 جی, آرٹیکل 225 کے اندر پورا میکنزم موجود ہے, پورا میکنزم جب دیا ہوا ہے تو آپ کو سو موٹو نوٹس کیسے لے سکتے ہیں؟ براہ راست کیسے سو موٹو لے سکتے ہیں؟ مطلب اطہر من اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے اور 3 جج بیٹھ کے جو پورا الیکشن ہے اس کو کالعدم قرار دے دیں. یہ آپ کو یاد ہے ایک سابق CCPO لاہور کے تبادلے کا کیس آیا تھا ڈوگر صاحب کا, اور اس پہ سو موٹو لے لیا گیا تھا کہ الیکشن کیوں نہ ہو, کیوں نہیں ہو رہے, اور اس وقت انہوں نے اس سو موٹو کو ڈسمس کیا. جی کہ یہ کیسے بن سکتا ہے. اس کا جواب آج جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے بھی دیا ہے. جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے یہ کہا کہ ہم پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل 185 آرٹیکل کے تحت سن رہے ہیں, تو کیا آرٹیکل 185 کے تحت پروسیڈنگ کے دوران کیا ہم 184(3) کا یوز کر سکتے ہیں؟ تو جب وہ یہ کوشچن ہوا تو اس پہ
میں نے دیکھا کہ کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا. ہاں مختوم علی خان صاحب نے جواب دیا, انہوں نے کہا بھی ایک بہت خطرناک یہ ٹرینڈ بہت ہوگا. خطرناک ٹرینڈ ہوگا. ہاں. اور دوسری بات جہاں پہ یہ معاملہ ہے, وہیں پہ جسٹس اطہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی بے بنیاد قسم کی چیزوں کے اوپر سو موٹو لیتے رہے ہیں. تو کچھ دیر کے لیے اگر میں یہ ایزیوم کر لوں کہ وہ غلط سو موٹو تھے, تو کیا ان غلط سو موٹو کو بنیاد بنا کر ایک اور غلط سو موٹو لے لینا چاہیے؟ یہ بھی بات میرے خیال میں کوئی ویسے میرا خیال ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کو جو ہے وہ بتا دینا چاہیے ہمیں بطور کہ وہ ایسے کون سے فریولس کیسز تھے جن کے اوپر سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیے ہیں. وہ ہو سکتا ہے نوٹ میں آ جائے. کس دور کے اندر کون سا فریولس ایشو تھا جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 184(3) کی جورسڈکشن استعمال کی. تو وہ میرے خیال میں نوٹ اگر آیا تو اس پہ ہمیں ہسٹری میں بھی ایک دفعہ پھر ہسٹری ہماری ریوائز ہو جائے گی نا جی. ہاں بالکل. وہ 47 سے لے کے اب تک, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ساتھ وہ اس میں. یہ اچھا ہے سر, ہم کوٹ رپورٹر چلے, اگر تھوڑی بہت کوئی ہسٹری اگر بندے کو کہیں بھول گئی ہو تو ایک نوٹ میں. اچھا یہ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو جو سماعت ہے اس کے دوران میں دیکھیں جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کریٹیو انٹرپریٹیشن یا پروگریسو انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ کی جائے. تو وہ اس کا مطلب وہی ہے کہ جس طرح 63A کے اندر ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہوئی, 2 جج صاحبان اسی فیصلے کے اندر اختلاف کرنے والے لکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو اس کے ریپرکشنز ہوئے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بینچ کے اندر ایسے کتنے جج صاحبان ہیں جو کہ اس بات پہ جائیں گے کہ ریڈنگ انٹو دی کانسٹیٹیوشن کر کے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی جائے؟ گو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جب چیف جسٹس نے یہ بات کی کہ ری رائٹنگ اگر کرنی ہے آپ نے تو آپ کی مرضی ہے, تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ بصد احترام چیف جسٹس, آپ اگر کسی چیز کو دوسری طرح سے دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کو دیکھنے کا مختلف انداز ہے, اس کا مطلب ری رائٹنگ نہیں ہے. تو کتنے ایسے جج صاحبان ہیں آپ کو جو لگتے ہیں کہ جو آرتھوڈاکس نظریے سے ہیں, جو اسٹرکٹلی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا کے اوپر لائے کرتے ہیں؟ اکثریت تک میں لگتے ہیں آپ کو وہ کریم صدیقی صاحب, ایک تو بالکل واضح اکثریت ان ججز کی اس فل کورٹ میں ہے جو اس طرف نہیں جائیں گے. اب اس میں 2 ایشوز ہیں نا, دیکھیں جہانزیب صاحب 2 ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں مل سکتی ہیں, یہ ایک الگ ایشو ہے. اور پھر دوسرا ایشو یہ ہے کہ وہ جو ریمیننگ سیٹس ہیں وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر تقسیم ہو سکتی ہیں. اس کے اوپر ان 2 کے اوپر میرا خیال ہے کہ آپ کو اکثریت کس ایشو پہ کدھر جاتی ہوئی نظر آتی ہے؟ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی, اس کے اوپر بالکل کیس واضح ہے, اور میرے خیال میں بہت کمزور کیس ہے سنی اتحاد کونسل کا, اور اس کی ریزننگ ہم نے اس کیس کے دوران جو ہے وہ دیکھ لی ہے. فہرستیں جمع نہیں کروائی گئی, پارٹی الیکشن کے اوپر ان کے اپنے سربراہ الیکشن نہیں لڑے, اور آج کی کورٹ پروسیڈنگ کے دوران بھی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں انہوں نے 6 خطوط لکھے, مختلف مواقعوں کے اوپر مختلف موقف بدلتے رہے, اور ایک لیٹر ایک بڑا یونیک تھا اس میں. وہ لیٹر یہ تھا کہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں, انہوں نے بطور چیئرمین ایک خط لکھا, اس میں اپنے دستخط کیے اور کہا جی کہ میں سنی اتحاد کونسل میں شریک ہو رہا ہوں. تو جب وہ یہ ہوا تو وہ مجھے وہ پرویز مشرف والا وہ یاد آ گیا, جب وہ کہتا تھا کہ میں صدر مملکت جو ہے وہ آرمی چیف صدر مملکت جنرل پرویز مشرف آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو توصیع فرماتے تھے. تو کوئی اس طرح کی کوئی چیز مجھے ایک لگی. اچھا بیچ میں یہ لوگ سنی تحریک انصاف نظریاتی میں گئے, پھر رضاکارانہ طور کے اوپر اس پارٹی سرٹیفکیٹ کو واپس لیا, پھر اس کے بعد سنی اتحاد کونسل میں گئے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کورٹ کے سامنے اس وقت موجود ہیں, اور اس بنیاد کے اوپر میری رائے تو یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر تو شاید کورٹ بالکل کلیئر ہے کہ یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی نہیں بنتی. ہاں یہ ایک سوال ضرور ہے کہ کیا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بانٹی جا سکتی ہیں یا نہیں بانٹی جا سکتی. تو اس معاملے میں بھی آج ایڈوکیٹ مخدوم علی خان صاحب نے بھی پروگریسو انٹرپریٹیشن یا جو دوسری تخلیقی یا کریٹیو انٹرپریٹیشن کے حوالے سے ایڈوکیٹ مخدوم علی خان صاحب نے یہ کہا
کہ یہ اس طرح کی تشریح آپ جو ہے اگر کریں گے تو یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہوگا، یا آپ ایسا ہوگا کہ جیسے آپ نے ایک پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو ہی جو ہے وہ دوبارہ سے تبدیل کر دیا ہے. تو اس معاملے کے اوپر تو بالکل کلیئر بات ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی یہ سیٹیں نہیں ہیں. اب دیگر کو بانٹی جا سکتی ہیں یا نہیں، اس پہ بھی میرے خیال میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس میجورٹی ہے. اچھا میں آپ کو نا ایک واقعہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ابھی تو آپ نے یہ ایزیوم کر لیا نا کہ انہوں نے نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں ابھی اس کی ایک وجہ ہے، مجھے تو بالکل ابھی تک کیس وائڈ اوپن نظر آ رہا ہے. سر اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے نا جی ہم صرف اسی پہ چلیں گے. اور پھر آج کانسٹیٹیوشنل اسکیم، ایلیجنس ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اور پھر پرنسپل آف پالیسی، وہ سارے آرگومنٹس بھی سامنے آئے. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پہ ڈسکس ہوئی ہیں. تو اس لیے یہ کیس جو ہے وہ اب حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور جمعرات کو کیس کنکلوڈ ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جمعرات کو ہی اس کا شارٹ آرڈر آتا ہے یا جمعہ بھاری ہوتا ہے یہ تو بہرحال اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. چلیں بہت شکریہ آپ کا. تو جناب آج کی سماعت میں ہماری کیا آبزرویشنز، یہ پرسنل آبزرویشنز ہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ فاضل جج صاحبان کی عقل، دانش اور ان کا اختیار اور ان کی سوجھ بوجھ ہم سے کہیں زیادہ ہے. تو جو وہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ سوالات کرتی ہے. کل ہم نے دیکھا کہ الیکشن جو سنی اتحاد کونسل اور کمل شوذب صاحبہ کے جو وکیل تھے، وکلا تھے، ان سے بڑے تابڑ توڑ سوالات ہوئے تھے. اور اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر بھی عدالت کی طرف سے اسی طرح کے سوالات کیے جا رہے ہیں اور آبزرویشنز آ رہی ہیں گاہے بگاہے. جو زیادہ تر آبزرویشنز آئیں وہ شاید پلینگ ود دا گیلری، میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کی لیگل کانوٹیشن جو ہے وہ مجھے نظر یا اس کا ریلیونس نظر نہیں آتا ہے. جسٹس منیب اختر کے جو سوالات ہیں بالکل ان کے پیچھے ایک لیگل یا کانسٹیٹیوشنل لاجک ضرور نظر آتا ہے، لیکن کہیں ایک جگہ بالکل سیاست ہی نظر آتی ہے. تو بہرحال سیاسی نظریہ ہو سکتا ہے، وہ ایک ایڈیشنل نوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن معاملات کو آئین اور قانون اور فیکٹس کے اندر رکھ کر ہی عدالت اپنے جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کرے گی. اور یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، اور ماہرین اور وکلا یہی کہتے ہیں کہ اگر جو اس وقت اسکیم ہے کہ ایسی سیاسی جماعت جس نے لسٹ جمع نہ کروائی ہو، جس نے الیکشن لڑانا ہو، جو پارلیمنٹ کے اندر موجود نہ ہو، اس کو جو ہے وہ اگر آزاد ارکان شامل ہوتے ہیں تو پھر ان کو سیٹیں نہیں مل سکتی ہیں. سیٹیں انہی کو ملیں گی جس سیاسی جماعت نے الیکشن سے پہلے لسٹ دی ہو، اور یہی آئین کی منشا ہے، اور پھر اس نے جنرل الیکشن لڑ کے سیٹیں حاصل کی ہوں. آزاد ارکان کی باری اس وقت آئے گی جب اگر آزاد ارکان کسی ایسی سیاسی جماعت میں شامل ہوں جس کی کہ پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی موجود ہے، تو پھر اس کے اوپر آگے جا کے پرووائزو جو ہے 51(d) کا وہ لاگو ہوگا. یہ دلائل تھے مخدوم علی خان کے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلا کے. تو جہاں زیب عباسی صاحب بہت گہری نظر رکھتے ہیں، ان کی آبزرویشنز اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن جو میری رائے کے مطابق مجھے سنی اتحاد کونسل کے کیس کے حوالے سے بظاہر وہ ان کا کیس جو ہے وہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بڑی تھن میجورٹی ہے لگتی ہے. ایک ووٹ جو ہے اس سے یہ معاملات پھر طے ہوں گے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایکویس لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ